مرحومین کی طرف سے کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قربانی کرنا جائز ہے، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب تک آپ زندہ رہیں میری طرف سے ایک قربانی ضرور کرنی ہے آپ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 جانور خریدا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈالیں، اسی طریقے سے صحابہ کے نام پر، اسی طریقے سے جو ہے بزرگوں کے نام پر، اپنے والدین کے نام پر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہ گئی کہ وہ جو حصہ جو گوشت ہے اس کا کیا کیا جائے، یہ بھی سمجھ لیں۔ تو دیکھیں کہ اگر جو ہے مرحومین نے آپ کو وصیت کی تھی فوت ہوتے وقت کہ میری طرف سے قربانی کرنا، وصیت کی تھی، والدین نے کہا تھا بیٹا میرے لیے جو ہے قربانی کرنا اس سال، اب والد کا انتقال ہو گیا، اگر وصیت کر کے وہ کیا ہے، آپ اس کی یعنی وصیت کے مطابق قربانی کر رہے ہیں، تو اب یہ گوشت آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ سارا کا سارا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ خود اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے لیے، کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اپنے والدین کو اس کا ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں، تو اب کر سکتے ہیں۔ اب یہ گوشت کیا کیا جائے، تو اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے کہ عام قربانی کا، آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس گوشت کو بھی فقراء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب آپ کے والدین کو پہنچے، لیکن اگر نہیں بھی کرتے، آپ خود بھی استعمال کر لیتے ہو تو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ قربانی کرنے سے ثواب پہنچانا تو وہ اپنے ایک عمل کے ذریعے سے ثواب پہنچا دیا ہے۔ اب یہ گوشت تقسیم کرنا یہ دوسرا عمل ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو بانٹیں، یہ خود اپنے استعمال میں رکھیں، یہ کر سکتے ہیں۔